السلام علیکم۔ نومبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 11.53% اضافہ ہوا پچھلے سال کی نسبت، اور یہ افراط زر کے نمبر جو ہیں یہ کسی کا ذاتی اندازہ نہیں ہے، یہ وہ نمبرز ہیں جن کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ مرتب کرتا ہے اور پورے ملک سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کافی بڑا اس کا سیمپل سائز ہے۔ ایک چیز طے کر کے رکھ لیجئے کہ یہ ساری سردیاں حکومت کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی بڑی بھاری پڑنے والی ہیں۔ حکومت کے لیے پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ملک میں مہنگائی کا پورا طوفان برپا ہو، اور پاکستان میں 3 سال سے یہ عمل جاری ہے، اور وہ سٹیج آتی ہی نہیں ہے جس میں کسی کو امید یا آس دلائی جا سکے کہ اگلے مہینے میں یا 2 مہینوں میں قیمتوں میں استحکام آ جائے گا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے ابھی اس کا امپیکٹ آنا باقی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ 700 ارب روپے کے مزید ٹیکس مارکیٹ میں متعارف کروانے ہیں، جس میں 350 ارب کے قریب تو وہ سیلز ٹیکس کی ایگزمپشنز ہیں۔ کوئی پینسل ہے یا فون ہے جس پہ جی ایس ٹی نہیں لگتا، اس پہ 17% کی شرح سے لگے گا۔ جس پہ مختلف شرحیں تھیں، کوئی 10%، 12% یا 14%، وہ سب پہ 17% ہو جائے گا۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 356 ارب روپے کی اضافی مارکیٹ میں ابھی متعارف ہونی ہے، پاکستان کی اکانومی میں اس کی کاسٹ لینی ہے، تو 700 ارب روپے سے زائد کے یہ ٹیکسز ہو گئے۔ 200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کاٹنی ہے۔ کوئی پروونسز سے وہ بولیں گے کہ جو پیسے آپ اکٹھے کرتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں سرپلس دو تاکہ ڈیفیسٹ قابو میں رہے، اور دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں، جس سے انٹرسٹ پیمنٹس کا برڈن جو ہے وہ بڑھ جانا ہے۔ یہ اتنی بڑی فسکل ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جو بجٹ میں ہم نے فائنانس بل کے اندر جو چیزیں متعارف کروائی تھیں، اتنا ہی بڑا ایک فائنانس بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جا کے اس کو اناؤنس کرنا پڑے گا، اور اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپیکٹ دوبارہ مہنگائی پہ آئے گا۔ ایک تو روپیہ نیچے گر رہا ہے، آپ کے قرضے بہت اوپر چلے گئے ہیں، 50,000 ارب سے قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 21,000 ارب 3 سالوں میں بورو کر چکی ہے۔ ابھی چور ڈاکو پچھلی حکومتیں تھیں، اگر وہ کام اب کر رہے ہوتے تو پھر پتہ نہیں پاکستان کا کیا حال ہوتا۔ 50,000 ارب اس سے تجاوز کر چکے ہیں، تو انٹرسٹ پیمنٹس کی کاسٹ بھی آنی ہے، اور جو یوٹیلیٹی ٹیرفس بڑھانے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیل کے تحت ہم نے بجلی کی قیمتیں بھی ابھی بڑھانی ہیں، گیس بھی شارٹ ہے۔ تو یہ سناریو ہے جو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے خوش کن نہیں ہے، تکلیف دہ ہوگا، اور یہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر، جب بجلی کے گیس کے نرخ اوپر جا رہے ہوں گے، گیس ہوگی نہیں، گھروں کا چولہا بند ہوگا، مہنگائی کا طوفان ہوگا، تو سیاسی طور پر مسائل بڑھ جاتے ہیں حکومت کے لیے۔ مجھے تو یہ سناریو بہت اچھا نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف آڈیوز اور ویڈیوز وہ ایک آ رہی ہیں، اور ابھی یہاں پہ اسپیکولیشن یہ ہے، گوسپ یہ ہے اسلام آباد کے اندر کہ مزید آڈیوز اور ویڈیوز آنی ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے آپ پوچھیں تو سب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سیزن چل رہا ہے جس میں مزید آڈیوز اور ویڈیوز آئیں گی۔ رانا شمیم نے ایک ایفیڈیوٹ جو تھا اس کی خبر چھپی، اور اس نے بھی ایک طوفان مچا دیا سیاسی لحاظ سے، کیونکہ وہ سارا الزام انہوں نے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر عائد کر دیا۔ ابھی یہ سلسلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، امید ہے کہ وہاں سے حل نکلے گا، لیکن آج رانا شمیم جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو میں آپ کو اس کی موٹے موٹے نکات پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ بیان حلفی کے مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں؟ رانا شمیم سے عدالت نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم جو بیان حلفی رپورٹ ہوا ہے وہ کون سا، کہ مجھے پتہ ہی نہیں جو رپورٹ ہوا ہے وہ ہے کون سا۔ میرا بیان حلفی سیل شدہ ہے اور لاکر میں۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بیان حلفی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، انہوں نے کہا ہے لیکن لاکر کے اندر ہے۔ آپ نے شوکاز نوٹس کا جواب دیا ہے؟ عدالت نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک رپورٹ ہونے والا بیان حلفی دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جو رپورٹ ہوا تھا وہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ انصار باسی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے، اس نے ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے خبر کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور پوری کہانی بتائی ہے کہ کس نمبر سے کال آئی ہے، اس کے پاس ریکارڈ ہوگا اس کا، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال عدالت کے اندر پوزیشن یہی تھی۔ آپ نے 3 سال بعد بیان حلفی دیا اور نیوز پیپر نے آپ کا بیان حلفی پبلک تک پہنچا دیا، یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کیا گیا اور میں نے کنفرم کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شائع ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا اور پھر میں نے کنفرم کیا، حالانکہ خبر کے اندر پوائنٹ آف ویو شامل۔ شاید رانا شمیم کے بیٹے نے بیان حلفی لیک کر دیا، یا اٹارنی جنرل نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد عدالت نے 7 دسمبر تک عدالت حکم دیا کہ اپنا بیان حلفی جو ہے وہ تصدیق شدہ وہ عدالت کے سامنے آپ جمع کروا دیجئے۔ تو یہ صورتحال ایک ایسی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کے اندر اگر وہ اپنا بیان حلفی لے کر پہنچ جاتے ہیں تصدیق شدہ، جو وہی ہو جو انصار اپنی خبر میں، دا نیوز اپنی خبر میں شائع کر چکا ہے، اور ہم یہاں پروگرام میں ان کے بیٹے سے بھی پوچھ چکے ہیں اس کے اوپر سوال جواب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ثاقب نثار کے اوپر وہ جو الزام عائد کر رہے تھے، جو ہم رپورٹ میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچایا، وہ عدالت کے اندر پہنچ جائے گا کہ ہاں یہ بیان حلفی صحیح ہے، میں نے یہی بیان حلفی دیا تھا۔ تو اس کے اوپر اگلا سٹیپ جو ہے اس کی طرف
توقع کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ ایک تصدیق شدہ حلفیہ بیان وہاں جمع کرا دیں کہ یہی ایفیڈیوٹ ہے، یہی میں نے دیا تھا، جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، سچ کے سوا کچھ نہیں تھا، تو عدالت اگلا نوٹس کس کو جاری کرے گی؟ بڑا آسان ہے اس کا دیکھنا، اور یہ کیس جو ہے ٹیڑھا پیچیدہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے مہینوں اور ہفتوں کے اندر۔ آج جو شرکا ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور میاں جاوید لطیف ہیں PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے آج کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ میں، ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ فائنانس بل کی جو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر قومی اسمبلی میں پیش ہونا اس کے اوپر کچھ بریف کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کابینہ نے کسی اور بڑے اہم مسئلے کے اوپر بات کی ہے۔ دکھائیے گا کیا کیا ہونا۔ رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ PMLN، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے، اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا، اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا۔ لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا، اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا۔ فیصل واڈا صاحب، یہ فواد چودھری کا بیان بڑا معنی خیز ہے، لیکن معاملہ عدالت کے سامنے ہے جہاں رانا شمیم نے 7 تاریخ کو بہرحال لے جا کے پوزیشن اختیار کرنی ہے۔ آج تو کہہ دیا کہ وکیل نہیں ہے، اس دن تو نہیں کہہ سکیں گے نا، اس دن تو عدالت نے حکم دے دیا۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے جو اس ریٹائرڈ جج کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں، تو پہلا سوال تو ہمارے پاس یہ ہے کامن سینس کا، عام آدمی کے لیے، کہ ایک آدمی کو اپنے بیان حلفی کی چیزیں لکھی ہوئی یاد نہیں ہیں، لیکن 3 سال 4 سال پہلے جو ثاقب نثار صاحب نے کسی سے بات کی وہ لفظ بہ لفظ یاد تھا، یہ بھی کمال ہے۔ بیان حلفی کے کانٹینٹ سے اس نے انکاری نہیں ہوا، اس نے کہا بھی میں نے تو وہ جو چھپی ہے خبر وہ دیکھی نہیں، میں نے 50 لائنیں لکھی، وہ تو میں بھول گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو میں نے اتنی بڑی داستان ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک تماشا لگانے کی کوشش کی، وہ لگا نہیں، وہ پہلے ہی غبارہ پھٹ گیا۔ وہ آپ کو 3-4 سال سے یاد تھا، حرف حرف یاد تھا، کس سے فون کیا، کس سے کیا کیا، اور پھر ان لوگوں کے نام لیے گئے جو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، پھر ان لوگوں کے نام لیے گئے کہ اس رجسٹرار کو کہا کہ اس جج کے گھر چلے جاؤ، جج عامر صاحب کے، تو وہ تو ملک میں ہی نہیں تھے، تو جھوٹ تو دھڑا دھڑ پکڑا جا رہا ہے۔ تو پہلا جھوٹ یہ کہ جج عامر صاحب اس کا حصہ نہیں تھے، دوسرا جھوٹ یہ کہ جج عامر صاحب ملک میں نہیں تھے جب انہوں نے کہانی رسی ہے کہ جاؤ رجسٹرار کو ان سے کہو گھر سے آگے بات کریں۔ تاریخ انہوں نے بتائی اس وقت وہ نہیں تھے، اس کے بعد بینچ کا حصہ بنے، دیکھیں اس وقت نہیں تھے، تو پھر ختم۔ اور وہ جو ہیئرنگ ہے تیسری چیز، وہ 2 دن پہلے ہو چکی تھی اس سے کنسرن، ٹھیک ہے، تو جھوٹ کا پلندہ تو وہیں پھٹ گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 سر یہ عدالت پکڑ کے سزا دے دے گی اگر جھوٹ۔ دیکھیں عدالت کو دینی پڑے گی سزا، کیونکہ یہ تماشا جو ویڈیو اور آڈیو سب کھیل رہے ہیں، یہ اچھا یہ آڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں، یہ بھی سوال ہے ندیم میرا تو خیال ہے آپ جاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں ندیم صاحب، ہم کیوں جاری کریں گے؟ IB کو بہت تگڑا کیا گیا تھا نواز شریف کے دور میں، IB آپ کی باتیں سنتی تھی، میری باتیں سنتی تھی، تو کوئی اور جاری نہ کر سکتا، ججز کی باتیں سنتی تھی۔ دیکھیں یہ تو جو آدمی ایک کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے نا، جو شاطر ہوتا ہے، جو تماش بین ہوتا ہے، جو سازش کرتا ہے، وہ دونوں چیزیں لے کے چلتا ہے، اور اس کو قبول بھی کرتے چلی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ یہ قبول کروانا چاہ رہی ہیں کہ اگر میں یہ قبول کر رہی ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ IB کی ریکارڈنگ جو لیک ہوئی ہیں 100%، کیونکہ IB کے بہت سارے ملازم اس وقت کے جن کو ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ نواز شریف کے چہیتے تھے، اور ان کے کچھ تانے بانے آج بھی IB کے اندر موجود ہوں گے، مجھے تو اس پہ دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کا آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جج والی ٹیپ آڈیو ٹیپ تھی ثاقب نثار صاحب والی، یہ بھی IB کی ریکارڈنگ میں سے نکلی؟ دیکھیں اس کے اندر تو کلیئرٹی ہوگی نا کہ سیکوینسنگ نہیں ہے۔ میں نے ایک بات آپ سے بھی یہاں کی، ایک بات میں کمرے میں کہوں گا، ایک CD پہ کہوں گا، اگر کوئی یہ بتا دے کوئی لیب یا کوئی ٹیسٹنگ میکینزم کہ سیکوینسنگ سیم ہے، ایک ہی ٹائم پہ ساری باتیں کی، وہ جو باتیں نکلی ہیں اس میں 3-4 باتیں تو تقریر سے بھی نکل آئی ہیں۔ وہ ہمارے رپورٹر نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، سہیل رشید نے، وہ میں ابھی آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، لیکن پہلے جاوید لطیف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں رانا شمیم کا عدالت میں پہنچنا اور آج یہ کہنا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو ابھی دیکھا نہیں ہے، وہ تو سیلڈ پڑا ہوا ہے، ابھی عدالت کو حکم دے چکی ہے، اب تو 7 تاریخ کو جا کے جواب دینا ہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو 7 کو کیا ہوگا؟ شکریہ ندیم ملک صاحب۔ میں پہلے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو اس پر ہمیں کن کن القاب سے نوازا گیا تھا، مگر آج جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا آپ کو مانیٹر کر رہی ہے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ خدا کے لیے اگر آپ کے عدل کا نظام دنیا کی ریٹنگ میں
نیچے سے چوتھے نمبر پر ہو, 126واں نمبر آپ کا ہو, آپ کی صحافت کتنی آزاد ہے, آپ کے دیگر ادارے کتنے آئینی قانون میں حدود میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, یہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب مزید مذاق جو ہے پاکستان سے, پاکستانی قوم سے نہ کیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ایک خاص ادارہ آئی بی کے حوالے سے میرے بھائی فیصل صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہوگا, انہیں پر نواز شریف صاحب نے اتنا جو ہے پاورفل بنایا تھا. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بطور پرائم منسٹر ان کی جو ریکارڈنگ کی جاتی ہے, ان کی دیکھا جاتا ہے, ان کے ٹیپ کیے جاتے ہیں, تو یہ کون کر رہا ہے؟ پھر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ندیم ملک صاحب کیا نظریہ ضرورت کے تحت ماضی میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مریم کی آڈیو ٹیپس کس نے جاری کی, میں باری باری پوچھ لیتا ہوں, مجھے بھی اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. مریم کی آڈیو ٹیپس کس نے جاری کی؟ اب یہ فیصل صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آئی بی نے دی یا کسی اور نے دی. میں تو آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جو میں کہنا چاہتا ہوں عدل کا نظام ماضی میں یا حال میں جو آڈیو ویڈیو جو بیان حلفی آ رہے ہیں, اس کے بعد بھی کیا پاکستانی قوم جو ہے اس نظام پر, اس عدلیہ پر, میں تو دعا گو ہوں کہ خدا کرے یہ سب کچھ غلط نکلے, یہ سب کچھ ویڈیو بھی غلط نکل آئے, بیان حلفی بھی غلط نکل آئے, آڈیو بھی غلط نکل آئے. کم از کم ہماری عدلیہ کا دنیا میں اعتماد بحال ہو سکے, پاکستان میں پاکستانی قوم بحال. مگر ہے یہ ساتھ کو کیا ہوگا؟ آپ مجھے 7 یہ دسمبر بتائیں کو رانا شمیم اپنا حلفیہ بیان لے کر عدالت کے سامنے جائیں گے. یہ تو رانا شمیم صاحب بیان کر سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, مگر ان کا بیان حلفی آج سے پہلے تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ کسی نے تیار کیا فلاں یہ ہو گیا. آج تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بیان حلفی میرا ہے, اور انہوں نے تصدیق کیا اس بات کو کہ انصار عباسی صاحب کا ان سے رابطہ ہوا, اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کی. یہ آپ خود بھی بات کہہ رہے ہیں. مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب, کیا پاکستان کے اداروں میں 20 سال بعد آپ اعتراف کریں گے, 10 سال بعد آپ اعتراف کریں گے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر آپ نے کسی کی زندگی برباد کر دی, کسی پر الزام اتنا بڑا لگا دیا, اور پاکستان جو ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا 2017 میں, اس کا بیڑا غرق آج اس طرح کر دیا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے کہ نہ آپ دفاعی بجٹ جو ہے بہت یہاں شور بغیر آپ دے اس کے سکتے اوپر ہیں. ہمارے سہیل رشید صاحب نے ایک پیکج بنایا, بڑی محنت میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں, کیونکہ یہ آڈیو درست ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ بھی کسی جگہ پہ وائرل ہونا ہے. دکھائیے گا وہ پیکج کی, دکھائیے گا ایک ذرا جھلک دکھا دیں. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے, میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے, اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا, اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی, تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. یہ اب سہیل ہمارے نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق تو یہ جملے انہوں نے مختلف تقاریر میں بولے ہوئے ہیں, اور یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ دوبارہ بھی کہیں بولے. رول آؤٹ نہیں میں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے, میرے پاس کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے پرکھنے کا. فیصل وارڈر صاحب, اس کو کسی نے فیصلہ تو کرنا پڑے گا, صرف ہم ابھی ایفیڈیوٹ کو تذکرہ کر رہے ہیں. یہ آڈیو بہت ہی ظالمانہ ہے, جھوٹ ہے تو تب جھوٹ بولنے والے کو سزا ملنی چاہیے, سچ ہے تو پھر اس کے کانٹینٹس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اچھا ندیم علی صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آپ کے چینل نے سما نے اس کو سیکونائز کیا ہے کہ 3-4 تقریروں سے لیا ہوا ہے, تو اور اس کی پھر انہوں نے وہ سیکوینسنگ بھی دکھائی ہے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے, تو اس حساب سے تو یہ جھوٹی ٹیپ ہے, ایڈیٹڈ ٹیپ ہے, سیکوینسنگ اس کے اندر آپ کو لگتا ہے جھوٹی ہے. لیکن اگر وہی تقریر میں چیزیں ہوئی ہیں اور کونوٹیشن اگر آپ اس کی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ لاجک نہیں بنا رہی. صرف 2 باتیں اس میں نہیں ہیں نا, مریم کو عمران کو لانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک 39 سیکنڈز میں ثاقب نثار صاحب اتنے بیوقوف آدمی تھے, چیف جسٹس آف پاکستان تھے, لیکن وہ بیوقوف تھے کہ 41 منٹ کی ٹیپ کے اندر 41 سیکنڈ کی
41 سیکنڈ میں آپ ایک میسج پورا نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے جی. 41 سیکنڈ میں انہوں نے سم اپ کیا ہے کہ عمران خان کو لانا ہے, نواز کو ڈالنا ہے, مریم کو جیل کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, ڈھمال کرنا ہے, میں نے اس کو فون کرنا ہے, آپ دوستوں نے کرنا ہے. اس سے پاسبل نہیں ہے. بہت بڑا سوال ہے میرے سامنے. اگر ان کے وہ جملے کسی تقریر سے مل رہے ہیں اور وہ آواز انہیں کی لگتی ہے, تو وہ جملے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم یا نواز کو سزا دینی ہے یا عمران کو اقتدار میں لانا ہے, وہ اگر کہیں سے اسٹیبلش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا جھوٹ ہے تو یا سچ ہے, دو ہی چیزیں ہیں نا, درمیان والی کیفیت تو نہیں ہے. اس میں پرابلم اس کے اوپر فیصلہ تو کرنا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے, جب آپ کے ملک کے نظام کے اندر یہ مذاق چلتا رہا ہو پچھلے کئی دہائیوں سے, تو پھر یہ مذاق یہ دیکھیں, جیسے قیوم کی ٹیپ آئی, جسٹس قیوم کو فارغ کیا, آرڈر لینے والے کا کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ارشد ملک کی ٹیپ آئی, ٹیپ لانے والی جو مفرور کی بیٹی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے, اس کے ساتھ ہو گیا. شوکت صدیقی کو ڈبار کر دیا لیکن مریم کے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو جب آپ کرنے والے کو, شوکت صدیقی کا کیس آپ نے ساتھ ملایا نا, مریم نے پٹیشن کا حصہ بنایا ہوا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ کس کی طرف اشارہ جاتا ہے. اچھا ایک میری بات, اشارہ کیا, بلکہ آپ تو نام دیا ہے نا سر. دیکھیں میری بات, میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سے کہا کہ جی آپ اپنے گھر کا فون نمبر بتا دیں, آپ کہیں کہ جی فلانا فوجی جو تھا نا اس کو اس پٹیشن کا حصہ بتا دیں, سر پیر ہونا چاہیے نا. اچھا شوکت صدیقی صاحب کی جب سپریم کاؤنسل میں جب سپریم کاؤنسل کے اندر یہ کمپلین گئی تھی, انہوں نے تو یہ بیانیہ نہیں دیا, یہ انہی کا بیان ہے جس کو انہوں نے اپنی پٹیشن کا, لیکن ادھر نہیں تھا. یہ ہونے کے بعد کی بات آپ کریں, جب سپریم کاؤنسل نے ایک ڈیسیژن لے لیا, اس کے بعد سر ایفیڈیوٹ میں اور آپ لکھ دیں سر کورٹ کے سامنے. سر یہ بھاگنا پیچھنا شروع ہو گیا نا, پیچھے سب آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے, کوئی چیز اب میچ نہیں کر رہی. جس جرنلسٹ نے کیا ہے 100% اس نے تصدیق کی ہے, 100% اس کے پاس فون نمبر ہوگا, چاہے وہ اپنے فون سے نہ کریں, کسی اور فون سے بھی تصدیق کی, وہ نمبر تو موجود ہے. تو جرنلسٹ نے بھی اپنی تحقیقات کر کے یہ پرنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی. اب تو اس شکنجے کے اندر یہ جج پھنس گیا ہے, ریٹائرڈ جج. سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ 7 دسمبر کو عدالت کے سامنے رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ راہ متعین کر دے گا کہ کون سے لوگ شکنجے میں آنے والے ہیں؟ میرے ایکسپیرینس کے مطابق رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ وہی ہوگا جو پہلے باہر آ چکا ہے, جو چھپ چکا ہے. میرا اپنی قیاس میرا یہی کہتا ہے کہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اچھا نمبر 2 یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں لاکر میں تھا, تو لاکر سے کیسے نکل آیا, ٹھیک ہے. سوال تو بہت سارے ہو گئے, ٹھیک ہے, اب تو بہت سارے سوال ہو گئے. پھر جو الزامات 3 لگائے وہ ویسے ہی بوگس ہو گئے, جھوٹ ہو گئے, ابھی سے ہو گئے. مطلب اس میں مجھے اور آپ ایک لے مین کو تو شاید راکٹ پھینکنے کے قانون کے پاس بہت ساری شکیں ہوں گے اس کو پکڑنے کے لیے. پرابلم اب ساری یہ ہے کہ یہ آج یہ دور اور یہ ٹائم اور یہ کیوں مخصوص کیا گیا ٹیپ کھیلنے کا, آڈیو کھیلنے کا, ضمیر کیوں جاگ رہے ہیں اور کیسے جاگ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا پاکستان کے اندر, ہمیں نہیں پتا. آپ کو لگتا نہیں موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں یہ آڈیوز اور ویڈیوز بہت میننگ فل ہیں؟ نہیں ندیم ملک صاحب, میرے لیے سیاسی طور پہ اس کی امپورٹنس سے زیادہ کچھ کا سیاسی مستقبل جو ہے نا ان آڈیو اور ویڈیوز کی نظر ہو سکتا ہے. بات سن ندیم ملک صاحب, میرے لیے یہ ٹیپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک ملک کا انصاف دینے کا گھر کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. اس سے خون ریزی ہو سکتی ہے ملک کے اندر, اس سے فاؤنڈیشنز پاکستان کی ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب آپ دوسرے ادارے پہ اٹیک کرتے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے. اللہ رحم کرے, خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ جب غریب آدمی یہ سوچے گا, نہیں سر میری بات سنیں, غریب آدمی چلتے ہوئے اپنے بچے کا, بیوہ یتیم اپنے بچے کا انصاف لینے گھر میں جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ٹی وی کے اوپر ایک فون پہ ایفیڈیوٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو بھروسہ اٹھ جائے گا. یہ بھروسہ اٹھانے کی کوشش کی ہے نون لیگ نے, لیکن عدالت کا ایکشن جو ہے, دیکھیں عدالت میں جسٹس اطہر من اللہ بہت قابل آدمی ہے, ہم انہیں تب سے جانتے ہیں جب عدلیہ بحالی کی تحریک کے دنوں میں بہت ایکٹیو تھے. دیکھیں اب وہ چیف جسٹس اسلام آباد, میرے خیال میں وہ کھول کے رکھیں گے آپ کے شعبے میں. میں آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, دیکھیں ندیم ملک صاحب, آپ پہ کوئی الزام آج تک اللہ کی مہربانی سے نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, خدا. ٹھیک ہے, ایسے بہت سارے صحافی ہیں جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, اور ایسے بہت سارے صحافی جن پہ الزام ہے, ایسے بہت سارے سیاستدان ہیں جن پہ الزام ہے, ایسے بہت سارے کاروباری جن پہ الزام ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک حاضر جج ہو, آپ کا کریئر ہو, آپ ایماندار ہو, نیک نیتی دیانتداری سے کام کر رہے ہو, اور آپ کو بلا وجہ گھسیٹا جائے کیونکہ آپ کا کیس ادھر لگا ہوا ہے مریم کا, دیکھیں نا حساب تو بڑا کلیئر ہے نا. بیوقوف آدمی ہوگا جو اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گا. آپ اس کو کنٹروورشل بنا لیں, اس کو کنٹروورشل بنانے کے بعد آپ الزام لگا دیں. الزام کو ہم اے بی سی کر کے پہلے فارغ کر چکے ہیں کہ جھوٹ ہے, میں نہیں فارغ کر رہا, آپ کے چینلز فارغ کر رہے ہیں. نہیں تو عدالت نے ثابت کرنا نا, ہم لوگ تو اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں لیکن ہم فیصلہ نہیں صادر کر سکتے. دے رہے ہیں نا, ہم تجزیے کے اندر کوئی پاگل تو نہیں ہے نا, ہمیں بھی تجزیہ نظر آ رہا ہے نا. اگر آپ نے پیلی ٹائل لگائی ہوئی تو میں اس کو ہری تو نہیں بول سکتا. تجزیہ تو آنکھ بند کے سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کس کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے. اور جس جنرل کا نام لیا جا رہا ہے وہ جنرل ان کے دور میں بریگیڈیئر تھا, پنو عاقل کا جی او سی تھا, ان کے لگائے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے ڈی جی سی تھا.
پھر ڈی جی آئی بنا, تو تب تک وہ آدمی بالکل ٹھیک تھا, وہ جنرل تب تک ٹھیک تھا مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے. آج وہ جنرل کنٹروورشل ہو گیا. کیوں؟ یہ سب چیزیں کیوں, دو کیوں کو آپ جو جوڑیں گے تو جواب مل جائے گا. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ لطیف صاحب سے بھی پوچھنا ہے ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عواب علوی جو صاحبزادے ہیں صدر عارف علوی صاحب کے, انہوں نے آج ٹویٹ کیا اور ایک جگہ کی تصویر چھاپی جہاں کو $25 ملین انہوں نے فنڈز ریز کیے ہیں. وہ جو بھی ان کا پروفیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے یا لوگوں کی خدمت خلق کرنی ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا گورنر ہاؤس یا پریزیڈنٹ صاحب یا ان کے آفس میں رہتے ہوئے ان کے صاحبزادے یا ان سے منسلک کوئی بھی جو بھی ان کا پیشہ ہو, اس کے اندر $25 ملین ریز کرنا یا اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ کرنا, اس کے اندر موجود ہونا چاہیے صدر صاحب کو, یا گورنر ہاؤس کے اندر یا پریزیڈنسی کا کوئی رول ہونا چاہیے, یا ان آفس رہتے ہوئے اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت تھا جب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور حسین نواز ان کے بھارت والے دورے میں ان کے ساتھ نظر آئے تھے. نوین جندل سے یا کسی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, سجن جندل جو بعد میں ان کے بھائی پاکستان بھی آئے تھے. ہم لوگوں نے یہاں سوال اٹھایا تھا کہ یہ آفیشیل کیپیسٹی میں وزٹ ہے یا کوئی اسٹیل میگنیٹ کے ساتھ آپ نے پرائیویٹلی جا کے کوئی بزنس نیگوسیشنز کرنی ہے, اور حسین وہاں کیوں موجود ہے. وہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کیونکہ حسین اسٹیل کے کاروبار سے جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو آج والی ٹویٹ تھی عواب کی, یہ براہ راست ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. صدر صاحب نے اس کے اوپر ایک وضاحتی بیان دیا ہے جو مناسب ہے, لیکن ان چیزوں کو جب آپ خود ٹارچ بیرر بنتے ہیں, عمران خان مثالیں دیتے ہیں خلفائے راشدین کی, صحابہ اکرام کی, اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جس سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. جب آپ کے ذمہ اقتدار آپ کو ملا ہو تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں شمار کیا جا سکے. تو انہی کی حکومت میں یہ چیزیں تو بالکل اس کی گنجائش نہیں بنتی, تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا. جاوید لطیف صاحب کے پاس چلتے ہیں. جاوید صاحب, جو سیاسی طور پر یہاں بہت سے تجزیہ نگار ہیں وہ فرسٹ کوارٹر جو کہتے ہیں بہت اہم ہے اگلے سال کا, یہ اینڈ مارچ یا اپریل کے ابتدائی دن جو ہیں سیاسی لحاظ سے یہی ٹائم ہے جس میں اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے. آپ کتنے متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں ملک صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان 3.5 سالوں میں ہوا ہے یہ قحط کی دوسری شکل ہے. آج قحط میں کوئی خوراک نہیں ملتی اور بندہ چلتے چلتے بنگال کی طرح گرتا ہے اور مر جاتا ہے, مگر آج ریڑیاں دکانیں بھری ہوئی ہیں سبزیوں سے, پھلوں سے, دیگر فوڈ آئٹم سے. بندے کے پاس سکت نہیں ہے, اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرید سکے, اس لیے وہ بھوک سے مرے گا. اور جب بھوک سے مرے گا اپنی سامنے چیزوں کو دیکھے گا بھی, خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا, وہ لوٹے گا. اگر لوٹے گا تو خون ریزی ہوگی, خون ریزی سے پاکستان کے اندر وہ سول نافرمانی آپ دیکھیں گے جس کا کنٹینر پر چڑھ کر خواہش کا اظہار کیا گیا تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈریں جو آپ بات کر رہے ہیں فروری مارچ کی. پارٹیاں اپوزیشن کی, پی ڈی ایم ہو یا دیگر جماعتیں ہو اپوزیشن کی, اگر انہوں نے ذمہ داری کا رول ادا نہ کیا, قوم کی رہنمائی اور قوم کے لیے لیڈنگ رول نہ ادا کیا, تو یقین جانیں قوم اتنا ہی قصوروار ان کو سمجھے گی جتنا عمران خان کو آج سمجھ رہی ہے. مگر جو آپ فروری مارچ کے حوالے سے ڈریں اس وقت سے, فروری مارچ کے وقت سے, تو کیوں ڈریں ہم فروری مارچ کے وقت سے؟ کیا توپ چلے گی فروری مارچ کے مہینے میں؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں, کیا ہوگا اس کی وجہ؟ میں عرض کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہیں اس کے بعد مہنگائی جو ہے اس کا ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے جو 3.5 سالوں میں اتنا نہیں آیا جو ان 3 ماہ میں آپ کو نظر آئے گا. اور ان کی کوئی پالیسی نہیں. بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنے دفاعی اخراجات بھی قرض لے کر پورے کرے, نوبت آ جائے, اور جب اگر کوئی ملک جو ہے اگر تنخواہ اپنے ملازمین کو یا پینشن بھی
قرض لے کر دینے پر مجبور ہو جائے تو پھر اس کے بعد مجھے یہ کہ کون بچا سکے گا اس ریاست کو, اس عوام کو دلاسا دے سکے گا. تب یہ باتیں کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی آپشن ہو. آپ تو خود آپس میں ابھی لڑ بھیڑ رہے ہیں, ابھی آپ کے ہاتھ میں کوئی کارڈز ایسے نظر تو نہیں ہمیں آتے کہ آپ بڑے تگڑے ہو گئے. نہیں دیکھیں, اگر آپ کارڈ کی بات کریں تو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ کوئی حل نہیں ہے عدم اعتماد. اس کی وجہ ماضی میں آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کو سہولت کاری کا رول جو ادا جنہوں نے کیا تھا وہ آج بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے سر؟ رحم نہیں کر رہے. عدم اعتماد آپ کہتے ہیں حل نہیں ہے. عدم اعتماد حل نہیں ہے تو حل کیا ہے؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا کہ اگر عمران خان کو لانے والے سہولت کار جو ہیں اگر کچھ ماہ اور با اختیار رہ گئے اور عمران خان بھی با اختیار ہوئے تو اس ملک کا خدا نہ خواستہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا جس کی پھر تلافی پوری قوم متحد ہو کر بھی نہیں کر پائے گی, جو یہ کر چکے ہیں 3.5 سالوں کے اندر. جاوید صاحب ویسے آپ کے میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی اس پلی سے مجھے کافی اختلاف ہے. آپ یہاں بیٹھ کے درخواست کر رہے ہیں کہ عمران کو جو لائے ہیں بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں امپائر جو تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور عمران کو گرنے کا موقع عطا کر دیں آپ کو, آپ لوگ کچھ نہ کریں. آپ مدد کے لیے پھر ادھر ہی دیکھتے ہیں. یہ میری تو بالکل لاجک آپ کی نہیں میری سمجھ میں آتی. سیاسی جماعت نے تحریک چلانی ہے, تحریک چلائے, طاقت ہوگی آپ کو عوام ساتھ دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں تو ہار جائیں گے. آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. ملک صاحب میری بات سن لیں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ میری سمجھ سے باہر ہے, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, سمجھا تو نہیں سکتا, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی قدم اگر اٹھے گا تو وہ بھی غلط ہے. میں آپ کو جو کہنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز نے اپنا رول ادا نہ کیا اور سہولت کار پیچھے نہ ہٹے تو اس ضد میں ملک کا جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہے. لہٰذا آئینی حدود میں ہر کوئی چلا جائے. سر آپ اپنا کردار ادا کریں, باقی اپنا کام کریں گے. پہلے آپ اپنی صفوں میں جو نا اتحاد پیدا کریں. فیصل واڈا صاحب سے پوچھتے ہیں, واڈا صاحب کہ ان میں کچھ دم خم ہے اپوزیشن میں, کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ یہاں بیٹھ کے یہ کہنا کہ وہ امپائر پیچھے ہٹ جائے یا وہ پیچھے ہٹ جائیں, میں ان کی لاجک سے زیادہ متفق نہیں. ندیم ملک صاحب دیکھیں ان کا کیا تھا وہ کولیشن پی ڈی ایم سی ڈی ایم ہے ابھی جی, تیاری رکھیے. ٹھیک, کسی کی تیاری وہ دوبارہ تیار ہو رہا ہے 6 تاریخ کو. یہ ہال بھر لیں, بڑی بات ہے سر. ہم تو پٹ گئے ہیں کہہ کہ اب آؤ نا, آؤ 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 آؤ. آگے تو اس دفعہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہوگا سر. آئیں گے تو ہم بھی ایسی مہمان نوازی کریں گے کہ ان کی بھی طبیعت صاف. کیا آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آئیں تو سر, آئیں گے تو بتائیں گے. پبلک پرسیپشن آپ کی خراب ہو گئی ہے کیونکہ آپ مہنگائی وائی سر. مجھے ایک بات کا جواب دیں ندیم علی صاحب, آپ یہاں رک جائیں سر, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں سر, اب آپ کے پروگرامز یہ ہونے چاہیے آپ کے شو کے اوپر کہ بقول ان کے میں نالائق ہوں, میری حکومت نالائق ہے, ہم نے یہ غلط کر دیا, ہم یہ کریں گے ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ کمپیریزن ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ایک برے ہیں, جھوٹے ہیں, کنٹینر میں نافرمانی ہے, بزدل ہے, نالائق ہے, نکمے ہیں, یہ باتیں چھوڑ دیں. آپ نے جو ہمیں کہا آپ ہمیں ثابت کریں اور آپ بتائیں کہ آپ مہنگائی کو کیسے, امریکہ میں مہنگائی, جرمنی میں مہنگائی, یو کے میں مہنگائی, چائنا میں مہنگائی, ملیشیا میں مہنگائی, سعودی عربیہ میں مہنگائی, دبئی میں صحیح کام کون سا کیا, آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ آپ کہتے تھے نا ایک قرضے لوٹ کے کھا گئے, 30,000 ارب قرضوں کا بوجھ چڑھا دیا, ابھی 51,000 ہو گیا. اچھا تو سر مجھے مہنگائی 12.5 میں ملک کو بینکرپٹ کر دوں. جو انہوں نے قرضے لے کے آپ کیا کریں, قرضے جو انہوں نے لیے ہیں, جو 2 روپے کی چیز 200 روپے کی لی ہے اور گورنمنٹ کے بانڈ سائن ہوئے ہیں اور ساورن گارنٹی سائن ہوئے ہیں, 51,000 کیا کروں میں, کہاں سے کروں؟ میں گھر لے کے گیا ہوں, عمران خان نے فیکٹری بنا لی ہے. 30,000 سے 51,000 کیسے؟ سر ظاہری بات ہے, قرضوں کی مد میں جو سود ہم نے بھرا ہے, قرضے واپس کیے, وہ کیسے کیے؟ 30 کا 25 رہ جاتا ہے, 51 کیسے ہو گیا اگر واپس کرتے آپ تو اور 21,000 لے لیا. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ بینک کرپسی ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں, اس کمرے کی کیپیسٹی 10 روپے اور 100 روپے بڑھا دیں. میں ایک بیپر کر لوں آپ کی, جیسے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ فائنانس بل سر, منی فائنانس بل یا منی بجٹ جو بھی اس کو نام دے لیں, یہ توقع یہ تھی کہ 1 دسمبر کو اناؤنس کرنا ہے کیونکہ ہم نے IMF کی کچھ شرائط پوری کرنی ہے, پھر وہ پروگرام لے کے جائیں گے بورڈ میں. وہ کب تک ہے اس کی متوقع ڈیٹ؟ وہ لگے ہوئے تھے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور شوکت ترین صاحب اس کو جو تمام چیزیں ہیں وہ اب ڈرافٹ وافٹ ہو رہی ہیں, تو میں خیال ہے جلدی اس کی کوئی ڈیٹ آ جائے گی. سر اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کب تک پیش کرنا ہے, کیونکہ قومی اسمبلی سے فائنانس بل نے پاس ہونا ہے پھر یہ آگے جائے گا بورڈ میں؟ جی بالکل قومی اسمبلی میں آ جائے گا, میں خیال کوئی ہفتے ڈیڑھ تک اس کا جو ہے کوئی حتمی مراحل میں آ جائے گا.
ایک چیز اور بتا دیجئے سر، آپ آج یہ کچھ خبریں چلیں کہ پرائم منسٹر نے وزراء کو منع کیا ہے کہ وہ غیر ملکی دورے نہ کریں اگلے 2-3 مہینے، کوئی خاص وجہ اس بات کی؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ہمارے کچھ صحافتی دوستوں نے یہ بنا لیا ہے کہ افواہیں پھیلانا باہر بیٹھ کے، اور ایک سنسنی، ہر وقت ہمارا دل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رات کو چورن چلن بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بنتا ہی رہے، اور ایسے ہی جو ہے جب کوئی پھر افواہوں کے اوپر کاروائی کرے تو پھر فریڈم آف ایکسپریشن یاد آ جاتا ہے انفارچونیٹلی. کوئی اس کی نہ کوئی کانٹیکٹ نہ کوئی آسٹیرٹی کے اوپر پہلے بھی پی ایم 1000 دفعہ بات کر چکے ہیں، دورے ہمارے ویسے ہی کو جو ہے کیبنٹس کے بڑے کم ہیں، اور اس طرح سے پیش تھوڑا سا آسان بتا دیں کہ پرائم منسٹر نے وزراء کو غیر ملکی دوروں سے اس لیے منع کیا کہ غیر ضروری اخراجات نہ آئیں، پیسے بچائے جائیں. پہلے بھی ہو چکے ہیں، کوئی اس میں کوئی بات اس میں نہیں ہے. پہلے بھی ہر کیبنٹ میٹنگ میں یہ ایجنڈا ہوتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم دورے ہونے چاہیے، صرف ضروری دورے ہونے چاہیے، اس طرح کی بات. تو آپ کے خیال میں یہ پرنسپل پوزیشن تھی پرائم منسٹر کی جس کو انہوں نے دہرایا، کوئی خاص اس کی اور کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں تھی؟ پولیٹیکل ریزن بالکل بھی نہیں تھی، ٹویسٹ دینے کا ہمارے ہاں ایک رواج ہے ہر چیز. اور ایک چیز اور سر، لاسٹ کوسچن ایک پوچھ لوں، یہ جتنی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں، ایفیڈیوٹ بھی کورٹ کے سامنے ہے، کوئی اس کے سیاسی آؤٹ کم بھی ہو سکتی ہے جو پولیٹیکل کاسٹ ہو آپ کی حکومت کے لیے؟ کیونکہ بہت زیادہ زور پڑ گیا، کبھی ایک ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے، پھر ایک آڈیو، پھر دوسری آڈیو، پھر تیسری آڈیو. تو فیک نیوز کے خلاف تو 2018 سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ فیک نیوز جو ہے وہ سوسائٹیز کے لیے اچھی نہیں ہے. مریم کی دونوں آڈیوز فیک نیوز ہیں یا صحیح ہیں؟ دیکھیں، ایک اس میں جیسے ثاقب نثار صاحب کا آڈیو، وہ تو وہ خود اعتراف کر گئی ہے نا، وہ تو کہتی ہے میرا، جس میں آپ کا بھی کافی انہوں نے ذکر خیر کیا الحمدللہ، تو وہ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کی ویڈیو ہے اور وہ باہر جو ہے جو جس طرح سے بھی آئی ہے جو بھی آئی. لیکن اصولی طور کے اوپر یہ جو ایک ہم اس وقت یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا کا اس وقت یہ ایک ایشو ہے جس سے وہ فیس کر رہی ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ایک جی ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب سے ہم ابھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، وہ جو ہم نے ایک نیا فائنانس بل لانا ہے، منی بجٹ ایک نیا اعلان ہونا ہے جس کے اندر بڑے فسکل میئرز ہیں، نئے ٹیکسز ہیں، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہم نے کاٹی ہیں، تو ایک ہفتے کے اندر وہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ 12 جنوری کے قریب پروگرام توقع ہے کہ IMF کے بورڈ میں جائے گا. اس سے پہلے ہم نے کمپلائنس کرنی ہے، نیا بجٹ بھی، منی بجٹ بھی پیش کرنا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کا جو لا ہے اس کو امینڈ کرنا ہے. وہ کافی کنٹروورسیز ہیں اسٹیٹ بینک کے لا کے اندر. لیٹس سی کہ اس کا فائنل ورژن کیا آتا ہے. پہلا جو اس کا اوریجنل ورژن تھا وہ پاکستان کے قومی مفادات سے بالکل متصادم ہے، اس کے اندر کافی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو نے آج تقریر کی اور اس کے اندر بھی انہوں نے عدالتی کیسز کے اور فون کالز کا حوالہ دیا. دکھائیے گا جو عدالت کو فون کال کر کے دھمکی دلواتے تھے کہ شہید بی بی اور صدر زرداری کو 20 سال کا سزا سناؤ، آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں. آج بھی یہ فون کال کرنے والا نظام غلط ہے، اس وقت بھی غلط تھا. عمران دیکھے، آپ ہوش کا ناخن لے، غیر جمہوری سیاست کرنا بند کرے، ورنہ جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا تھا کل آپ کے ساتھ یہی ہوگا. جی وارڈر صاحب آپ بتائیے، یہ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ یہ جو سیزن آیا ہے آڈیوز ویڈیوز کا یہ کسی کی جان لے کے جائے گا؟ ویسے نہیں جانے والا. نہیں اللہ نہ کرے ندیم ملک صاحب کہ کسی کی جان لے کے جائے. مطلب آپ سیاسی کانوٹیشن میں بات کر رہے ہیں. یہ طرز سیاست ان کا رہا ہے. آپ جسٹس قیوم سے شروع کریں، نون لیگ، بی بی شہید کو پیلے کپڑے پہنے اسمبلی پہ جس الفاظ سے نوازا، نون لیگ. ان کی ماں والدہ کے لیے بروشرز بھیجے جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے، نون لیگ. سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، نون لیگ. لوگوں کی بلیک میلنگ ٹیپس نکال کے لائے، نون لیگ. بیل پہ گئے، جسٹس وہ ارشد ملک سے ملے بیل کے دوران، بیٹا سعودی عرب میں ملا، نون لیگ. صدیقی صاحب کا آیا، نون لیگ. یہ نیا جج جو ایفیڈیوٹ لے کے آ گیا اور پھنس گیا ہے، نہ بتا سک رہا، نہ اگل سک رہا، نہ نگل سک رہا ہے، نون لیگ. ماڈل ٹاؤن، نون لیگ. یہ سارے اگر آپ اکٹھے کر لیں تو مجھے آپ کو کیا اور کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے؟ پولیٹیکل کاسٹ آئے گی ان کی بڑی، اس کی ٹائمنگ بہت خطرناک. دیکھیں مالک صاحب، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے بعد
ایک ایفیڈیوٹ اور ساتھ آپ نے مریم کی ٹیپ نکالی اور توقع یہ ہے کہ جج ارشد ملک کی ٹیپ کا دوسرا حصہ سامنے آئے گا. انہی دنوں اگر آ جاتا ہے تو بہت ڈیمیجنگ ہونا. دیکھیں ندیم ملک صاحب، اس ملک میں ہم نے ضمیر اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بیٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، لیٹتے ہوئے دیکھے ہیں، سوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور نکلتے ہوئے دیکھے ہیں. ہمیں نا ہسٹری سکھائیں سر. اس گند کو اب بند ہونا چاہیے. تماشا جو ہے بند ہونا چاہیے. میرے پہ کوئی بات ہے میں عدلیہ پہ اٹیک کر دوں، میرے پہ بات ہے میں فوج پہ اٹیک کر دوں، میرے پہ بات ہے میں آپ پہ اٹیک کر دوں. اس سب کام نہیں چلے گا. ہاں 90 کی دہائی میں سب کچھ کرتے رہے اور اس کا بینیفٹ لیتے رہے ہیں. یہ بینیفیشریز ہیں. سعودی عربیہ گئے، ایک کام کر کے بینیفٹس لیے، اس کے بعد معاہدہ کیا، پھر بھاگ کے واپس آئے، انہوں نے فائدہ لیا. ابھی بیماری کا بہانہ کر گئے. اب کہاں پلیٹلیٹس؟ جاوید صاحب سے پوچھیں، جاوید صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتی فیصلہ راہ متعین کر سکتا ہے؟ 1 منٹ ہے، مختصر جواب دیے. پاکستان کی معیشت تباہ ہونے کے بعد آئی ایم ایف سے جو کڑی شرائط پر انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اس کے بعد عمران خان کا 2 مہینے سے زیادہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہنا ناممکن ہو گیا ہے. پالیسی سازوں نے بھی یہ بھانپ لیا ہے کہ اس سے اب ملک نہیں چلے گا، اور اس دوران اگر سیاسی قیادت نے اپنا رول ادا نہ کیا اس کو ہٹانے کے لیے، تو پھر ذہن میں رکھیں ملک صاحب، نہ صرف عوام کا اعتماد سیاسی قیادت کھو دے گی بلکہ اس نظام کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. مگر آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جسٹس شوکت صدیقی، پاکستان کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سیٹھ وقار، اگر ان کی ججمنٹ جو ہیں وہ غلطیوں کی جو نشاندہی کر رہی ہیں، اگر اس پر توجہ نہ دی گئی بلکہ الٹا ان کو سزائیں دی گئیں یا ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، تو پاکستان مزید گھڑے میں گرے گا جو کہ گرنے جا رہا ہے. سنبھلیں، سب سنبھلیں، سب سوچیں، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے اور مضبوط بنائے. انشاءاللہ راستہ نکلے گا. جاوید فیصل واڈا صاحب دونوں کا بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.